بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم۔ ہندوستان کا نامی گرامی محدث ہوئے ہیں نواب صدیق الحسن بھوپالی، انہوں نے فن حدیث پر بڑا کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ خود پی ایچ ڈی ہے حدیث پر، ان کو پتہ ہے یہ ساری باتیں، تو انہوں نے 12 اماموں پہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں امام حسن مصنع۔ امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سید عبداللہ محض، جن کی والدہ صاحبہ امام حسین کی بیٹی ہیں، یعنی امام حسین کے نواسے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے پوتے ہیں، جن کی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی شجرہ جا کے پہنچتا ہے رسول اللہ علیہ السلام تک۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت انہی کے بارے میں فرما گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب ہمارے آج اس مسجد میں سندھ کی سرزمین کی ایک بہت بڑی روحانی علمی شخصیت سید السادات شہزادہ غوث الورا حضرت پیر سید جیل محمد شاہ صاحب بادشاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، حضرت پیر سید عبد الرحمن شاہ صاحب گیلانی تشریف لائے۔ آج ہماری خوش قسمتی انہی کے جد امجد کا ذکر کر رہا ہوں، آپ تشریف لائے۔ تو یہ بڑی مشہور بات ہے، کچھ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، اس لیے اہل حدیث عالم بھی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بات جو کہہ رہا ہوں بنو امیہ کے دور کی، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، حضرت پیر میلی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن ان کے سکہ کی تاثیر و تصرف آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ بنو امیہ کے دور میں بھی اہل بیت پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، ایک سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ محض جو حضرت امام حسن کے پوتے امام حسین کے نواسے ہیں، یہ گئے کسی کام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس، اور سب کو پتہ ہے کہ جتنے بھی مکات پہ فکر ہے، جتنے بھی مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب اچھی رائے رکھتے ہیں، ثانی عمر ان کو کہا جاتا ہے، لیکن جو حضرت فاروق اعظم کا ثانی جسے کہیں اس کا نظریہ دیکھو، اور حتیٰ کہ قبلہ عالم فخر اسلام متعدد آپ کی ویڈیوز میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں مولا کائنات کے بعد سب سے پہلا متکلم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، اور مجدد بھی سب سے پہلا تجدید کی ہے نا انہوں نے، بہت سارے برے عقائد کو، برے اعمال کو ختم کیا ہے، تو عالم اسلام کا پہلا مجدد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کا نظریہ دیکھیے، حضرت عبداللہ مولا امام حسن کے پوتے اور امام حسین کے نواسے جب آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، آپ خود نہ آیا کریں جب آپ کو کوئی کام پڑ جائے، چونکہ میں امیر المؤمنین ہوں، کام پڑ جائے یا کسی بندے کو بھیج دیں یا لیٹر لکھ دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، باقی میرا کوئی قریبی ہے یا نہیں ہے، وہ آئے گا تو اس کا کام ہوگا۔ اے عبداللہ محض آپ خود نہ آیا کریں، آپ لیٹر لکھیں یا کسی بندے کو بھیج دیں، آرڈر کریں، میں آپ کا کام کر دوں۔